زندگی کے کچھ مرحلے تنہا ہی انسان کو اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر ایسی بہت سی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی دوسرے سے تو دور کی بات خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہمیں زندگی میں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک غیر معمولی سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں مگر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے، ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پریشانیاں ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے، جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اور دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اور باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی لیے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے بھی نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ کیوں اداس ہو، کیوں مایوس ہو، بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دیں۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں ہی کی تدبیر میں اتنا فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کی ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مایوس کیوں ہوتے ہو، وہ ہے نا خالق، غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ جو غم تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم اللہ کو نہیں ہوگا؟ اللہ کتنی محبت سے کہتا ہے، اے انسان یہ بتا، تجھے کس چیز نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کو تمہارا بہترین وارث کہتے ہیں، کیا اللہ تمہیں یوں ہی لا یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک، اور یہ آزمائشیں تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تم اپنے رب پر یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کرنے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بار بار اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں مصلحت کا نام دے کر۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے
جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکموں کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہو، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ہمیں بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کرنے کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس کے سوا اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60% کامیابی ہوگی، کبھی 80%، اور کبھی پوری طرح ناکام۔ 100% ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا، کوشش کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی سعی میں لگے رہنا، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوششیں دیکھ رہے ہیں، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہے ہیں۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہ ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چبھتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں گے مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں کبھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہیں توکل کی کشتی ڈگمگا نہ جائے۔ ہوا کسی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تب ان کا سہارا بھی اللہ تھا، جو اب تمہارا ہوگا۔ دعا کیا کریں، میں ٹھیک نہیں ہوں میرے پیارے اللہ، بہت درد محسوس کر رہی ہوں، مجھے تھام لے میرے اللہ، سنبھال لے۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی ایسی خواہشات میں اللہ ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو کیوں ایسی خواہش میں دل لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنی اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں
وہ چیز اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں پر اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہارا توکل، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چلنے لگتے ہو جہاں وہ تمہارا منتظر ہے۔ لوگ اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیاں کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے، یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں ہیں۔ لیکن اللہ تو ہر دعا سن لیتا ہے، وہ الفاظ جو آپ کہہ بھی نہیں پاتے وہ سمجھ لیتا ہے، وہ آپ کے اس کپ کپاتے ہوئے دل کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کر رکتا ہے اور جھک جاتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو ایک 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے، آگے کیا ہوگا کیسا ہوگا سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی گئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے ہی قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ خود سے کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے۔ تم اپنی غلطیوں کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہی لکھا ہے، اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں اور اس وقت تک دعائیں کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دیں۔